معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی۔ جی السلام علیکم۔ السلام جناب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر جی، ایک دو مسئلے سی جی فرمائیے۔ سر جی، تہجد دی اذان جیڑی آ ہاں ایک گاؤں دے وچ دو تین مسجداں نے، دو تین جو ہو سکدی یا ایک جی کافی آ؟ جی مولانا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ تہجد کی اذان کی کیا شریعت میں اجازت ہے؟ جی اگر ہے تو اہل محلہ 10 مسجدوں کی بجائے صرف ایک میں دے کر گزارا کر سکتے ہیں؟ جی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی مولانا جواب دیتے ہیں۔ جی مولانا، حقیقت ہے یہ میرے بھائی کہ یہ تہجد کی اذان دین میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ اچھا جی، کسی عالم نے کوئی یہ عنوان نہیں باندھا، صحیح بخاری سے لے کر کسی نے یہ نہیں کہا کہ تہجد کے لیے اذان، کسی نے نہیں لکھا۔ جی اور جو ذکر آتا ہے اس حدیث پاک میں وہ بھی یہ ہے کہ تہجد سے ہٹانے کے لیے دی جاتی تھی، جو حقیقت ہے نا، لیرجع قائمکم، تاکہ جو تہجد پڑھ رہے ہیں وہ اب ذرا ریسٹ کر لیں، چھوڑ دیں، اور جو سوئے پڑے وہ اٹھ کھڑے ہو۔ اور فرق اتنا ہی تھا، حدیث پاک میں تو اتنا آیا ہے مبالغے طور پر کہ مؤذن اترتا تھا دوسرا چڑھ جاتا تھا، اس لیے یہ لمبا وقفہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں اصل اذان جو ہے نا وقت پر ہوتی ہے، اس کے بعد نماز بعد جلدی کھڑی ہو جاتی تھی، لوگ رہ جاتے تھے، اس لیے کوئی 10-15 منٹ پہلے ایک اذان اور رکھی گئی، تہجد کے لیے نہیں، فجر کے لیے ایک اذان فجر ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں، پھر عین وقت پر بھی اذان ہو جائے۔ اصل معاملہ تو ایسا ہی، تہجد جو پڑھتے تھے وہ شوق سے پہلے پڑھتے تھے، ان کو ہٹانے کے لیے لفظ یہ ہے کہ وہ بعد آ جائیں اور سوئے اٹھ کھڑے ہو۔ اس لیے زیادہ تنگ نہ کریں لوگوں کو، تہجد جو پڑھنا چاہتا ہے شوق سے پڑھے، ورنہ اگر 2 اذانیں بھی دینی ہے نا، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے احتیاطاً 2 دلا دی، کیونکہ پہلے جمعہ کی اذان ایک ہی ہوتی تھی خطبہ کے شروع میں، انہوں نے دیکھا مدینہ ہو گیا بڑا، اب تو جب وہ اذان ہوتی ہے ممبر پر خطیب بیٹھو اتنے میں لوگوں کا خطبہ ہی رہ جاتا، تو ایک اذان تھوڑی دیر پہلے بڑھا دی۔ اسی طرح ہی رسول کریم علیہ السلام نے ہی فجر کے لیے 2 اذانیں رکھی، فجر کے لیے ایک تھوڑی دیر پہلے کہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، دوسری آن وقت پر، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ یہ اصل میں حقیقت ہے۔ حدیث پاک ان لوگوں کو کہہ نکال کر دیکھیں نا، ہمیں وہاں ہے تہجد کے لیے اٹھیں گے، یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہٹ جائیں، وہاں تو لفظ یہ ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے یرجع قائمکم یوں کھڑنا ہے۔ بالکل صحیح جی اچھا سر جی، دوسرا مسئلہ ہے یہ کوئی ہے ایسی حدیث پہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام نے آنا تھا تو وہ نہیں آئے، کیونکہ دوسرے دن آیا تو آپ نے پوچھا کہ آپ آئے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں وہ چھوٹا کتے کا بچہ کتورا جو تھا، کوئی ایسا ہے مسئلہ سر جی؟ حدیث پاک ہے، جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، نہیں آئے، تو پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارا وعدہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں تو کتے کا بچہ تھا اس وقت آپ کی چارپائی کے نیچے، میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، تو آپ نے دیکھا کہ واقعی چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو نکلوا دیا، پھر وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ حدیث بالکل ٹھیک، یعنی وہ بچہ بائی لائن پہ رہیے مولانا، وہ قصدن گھر پہ رکھا ہوا تھا یا نہیں، معذاللہ آپ نے کوئی نہیں رکھا تھا، اور لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کھیتی کا کاروبار کرتا، کھیتی کی حفاظت کے لیے درکار ہے کتا، شکار کے لیے ہے، گھر کی رکھوالی کے لیے، 3 صورتوں میں اجازت دی، ورنہ شوقیہ جو رکھتے ہیں یہ تو فرمایا کہ روزانہ قیرات احد پہاڑ جتنا ثواب ان کا روز منفی ہوتا جاتا، کاٹا جاتا۔ اچھا جی، بہت گناہ کتا ہی رکھنا چاہیے، ضرورت کے لیے آتی، شکار ہو یا حفاظت گھر کی یا دوسرا کوئی، یہ شوقیہ بغلوں میں اٹھائے پھرتے ہیں، اور گھر میں بس برتن بھی وہ چاٹتے پھرتے، کوئی نہیں، انگریزوں پہ کتا ہر پلید ہے، شکاری کتا بھی؟ مولانا فرما رہے ہیں کہ شکاری کتے کی اجازت ہے اور چوکیدار کتے کی اجازت ہے۔ ہاں مطلب اگر آپ نے جانوروں کی رکھوالی کے لیے، ڈیرے کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے تو تب بھی گنجائش ہے، اگر آپ اسے شکار کرتے ہیں تو تب بھی اجازت ہے، بڑی مہربانی، اس کے علاوہ نہیں کوئی کتا رکھ سکتے، نہیں رکھنا چاہیے۔ صحیح ہے جی، بڑی مہربانی، شکریہ جی، ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فتاوی آن لائن میں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے
777 جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، بلال بات کر رہا ہوں جی بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، آپ کی دعا چاہیے. جی فرمائیے بھائی. سوال یہ تھا کہ میں کتاب پڑھ رہا تھا جو کوئی 2-3 اہل حدیث عالم ان کی مشترکہ کتاب ہے، ڈاکٹر شفیق الرحمان، حافظ زبیر علی زئی اور حافظ صلاح الدین یوسف. نام کیا ہے کتاب کا؟ انہوں نے وضو کے مسائل میں ایک بات کی ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی کہیں نہیں پڑھی، انہوں نے آج پہلی دفعہ کی. ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن آپ مجھے ذرا بتا دیں ان کے بارے میں ذرا. جی جی. انہوں نے کہا ہے کہ بھی جو ہے نا کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی دینے کے ذکر جس حدیث میں ہے وہ ضعیف ہے. ان کو امام نووی اور امام ابو داؤد حافظ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ 1 چلو بھر پانی لے کر ہاتھ میں وہ ناک میں اور منہ میں آدھا منہ میں ڈالنا ہے اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے، یہ عمل 3 دفعہ کرنا ہے. اور انہوں نے پھر ایک بات کی ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھنی ہے وضو سے پہلے، لیکن الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، یہ حدیث سے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے. ذرا اس کے متعلق بتا دیں میرا. 2 سوال ہو گئے نا آپ کے؟ ہاں جی ہاں جی. کہ ایک تو وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے یا خالی بسم اللہ کا لفظ کہنا ہے؟ جی جی. اور دوسرا آپ نے ایک ہی پانی کے ساتھ دونوں کام کرنے؟ ہاں جی، 1 چلو پانی لے کر اس میں آدھا ناک میں اور آدھا منہ میں کلی کے لیے. جی ٹھیک. علیحدہ علیحدہ پانی جو ان سے نا وہ نہیں ڈالنا، مطلب یہ ضعیف ہے حدیث. یہ بلال صاحب کیا ہے نام اس کتاب کا جو تینوں ساتھیوں نے لکھی ہے؟ یہ جی ہے نماز نبوی ہے جی، میرے پاس پڑی دارالاسلام والوں کی، ابھی میرے ہاتھ میں ہی ہے. اچھا. یہ ڈاکٹر شفیق الرحمان، حافظ زبیر علی زئی اور حافظ صلاح الدین صاحب ہیں، کوئی الحدیث ہیں، عالم ہے، کوئی محدث ہے. صلاح الدین یوسف صاحب ہیں. ہاں جی، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں تنبیہات میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. ایک کتاب ہے اہل حدیث یوتھ فورس نے چھپوائی تھی، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی کتاب ہے، میرے پاس بھی پڑھی ہے. اس پہ شاید تھوڑا بہت کام ان دونوں بزرگوں کا بھی ہو، لیکن اصل کتاب جو ہے نا وہ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی ہے. اور کوئی 300-400 صفحے کی کتاب ہے، کافی ضخیم کتاب ہے. مطلب چھوٹے اتنی بھی موٹی کتاب ہے. ہاں جی بالکل وہی کتاب میرے پاس بھی ہے. وہ یہ ڈاکٹر شفیق الرحمان کا باقی 2 ساتھی جو ہیں ان کو تو میں جانتا ہوں. یہ کہاں ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان؟ میں بھی نہیں جانتا. اچھا خیر. تو 2 باتیں لکھی ہیں. ایک تو جو ہے نا مضمضہ اور استنشاق، منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک ہی کلو لینا چاہیے، اس میں سے کچھ منہ میں ڈالنا کچھ ناک میں چڑھا لے، تو اکٹھا ہی کرنا چاہیے. وصل کہتے ہیں نا اس کو، ملا کر کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کی حدیث جو ہے قوت کے لحاظ سے وہ بھاری یہ صحیح حدیث ہے جی، مضبوط ہے. جواب دے رہے ہیں کہ یہ مضبوط حدیث ہے. مضبوط واقعی ملا کر کرنے کی جو ہے نا یہ زیادہ ثابت ہے بات. مگر میں نے تو زبیر علی زئی صاحب کا پڑھا ہے، انہوں نے لکھا کہ ثابت یہ بھی ہے، رسالہ الحدیث میں پڑھا تھا کہ یہ بھی مل گیا مجھے کہ الگ الگ بھی کر سکتا. پہلے تو ابن قیم وغیرہ یہی کہتے تھے کہ نہیں کوئی صحیح حدیث اس کی الگ الگ کرنے کی. مگر یہ زبیر علی زئی صاحب نے تو تازہ ان دنوں میں لکھا ہے رسالے میں کہ مجھے ایک کلمی کتاب میں سے صحیح روایت مل گئی ہے کہ الگ الگ بھی کیا جا سکے. تو بہرحال یہ بلال صاحب کو ایسا مسئلہ نہیں کہ اگر اس نے الگ الگ کر لیا تو کوئی جرم کر لیا، اگر اس نے ملا کر کیا تو بہت اچھا کیا، روایت اس کی ٹھیک ہے بالکل زیادہ. اور بسم اللہ والی بات جی، بسم اللہ والی بات پر جب یہ ہندوستان میں بات چلی تھی نا انگریزی دور میں، تو میاں نذیر حسین صاحب کے فتاوی میں بھی ہے کہ کیوں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر یار جھگڑا کرتے ہو. بسم اللہ کا یہ بھی مانا کہ بسم اللہ ہی صرف کہی، مگر یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کہیں الحمد شریف پڑھو تو الحمد شریف یہی ہے کہ الحمد کہہ دیں بس، دیکھو ساری سورہ فاتحہ کا نام ہے. اس لیے اگر کسی نے کہا کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہو تو اس کا مطلب پوری بھی ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب کے فتاوی میں کہ بہت ناراض ہوئے تھے کہ کیوں نہیں کس باتوں پر بحثیں شروع کرتے ہو، جس کا جی چاہتا ہے صرف بسم اللہ ہی کہہ لے مگر دوسرے کو بھی برا نہ کہے. بسم اللہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو سکتی کوئی بات. یہ کھانا کھاتے وقت بھی کوئی ان چھوٹے مسئلوں پر ایسے فتنے نہیں کھڑے کرنے تھی. وہ کلی والا ٹھیک ہے کہ کلی والا جو ہے نا اگر اکٹھا کیا جائے تو زیادہ صحیح بات، مگر الگ الگ بھی کوئی حرج نہیں کر. مولانا ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے جی. کال